अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जनवरी की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और दुनिया भर से मिलने वाली खबरों के साथ आज का बुलेटिन पेश है। आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है, यानी तालीम का आलमी दिन, जो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और अमन, तरक्की और मसावत के उसूल में तालीम के अहम किरदार की निशानदेही करता है। इस साल का थीम मसनूई ज़हानत, एआई और तालीम। ऑटोमेशन की दुनिया में इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जिन्स, नस्ल या जोग्राफी से कतई नज़र हर फर्द के लिए तालीम के हक को बरकरार रखने के लिए एक फौरी याद दहानी है। पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी ने गुज़श्ता साल मुल्क के निज़ाम तालीम की कारकर्दगी पर जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में तालीमी मेयार के कम होने की निशानदेही की है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स नामी इस रिपोर्ट में तालीमी निज़ाम के बुनियादी ढांचे और सीखने के अमल को भी परखा गया है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर मेयारी तालीम कम है। हुकूमत ने पिछले साल से मुल्क में तालीमी शोबे में इमरजेंसी लगा रखी है, जिससे नाखानगी और नाकिस तालीम को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वर्ल्ड एजुकेशन डे पर हमारे टेलीविजन प्रोग्राम व्यू 360 को देखिएगा। तालीम के आलमी दिन को अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन यूनेमा लाखों अफगान लड़कियों के लिए गहरे अफसोस और गहरी तशवीश के साथ मना रहा है। इन लड़कियों को तालीम के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। तकरीबन 4 साल से अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम ने पाबंदी आयद कर रखी है, जिसके तहत 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया है। अफगानिस्तान के लिए सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदा रोजा ओतन बायफा ने कहा कि तालिबान हुक्काम को इस पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए और तमाम अफगान लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत देनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने जुमेरात के रोज कहा कि वो अफगानिस्तान में खवातीन पर जुल्म और सितम की वजह से तालिबान के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी की इस्तिगासा की टीम के सरबराह करीम खान ने कहा कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी पर सिनफी बुनियादों पर इंसानियत के खिलाफ जुल्म सितम के जुर्म का जिम्मेदार होने का शुबा करने के लिए माकूल जवाब मौजूद हैं। आईसीसी के जज अब ये फैसला करने के लिए पहले करीम खान की दरखास्त पर गौर करेंगे कि आया गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी किया जाए। ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर के इक़दामात तालिबान की जानिब से आवामी जिंदगी से खवातीन और लड़कियों के अखराज को बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के एजेंडे पर वापस ला सकेंगे। खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने आईसीसी के वारंट गिरफ्तारी को सियासी मुहर्रिक करार देते हुए मुस्तरद किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी अशराफिया से वादा किया है कि अगर वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे तो वो टैक्स कम कर देंगे। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने ये रिमार्क्स डिवॉस, स्विट्जरलैंड में सालाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराही इजलास से वीडियो खिताब के दौरान दिया। उधर बीजिंग ने जुमे को कहा कि अमेरिका और चीन अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस रिमार्क के बाद कि वो चीन पर महसूलात आयद करने के ख्वाह नहीं, वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि चीन अमेरिका इक्तिसादी और तिजारती ताउन बाहमी तौर पर फायदेमंद है।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو برینٹ بوزیل تھرڈ کو امریکی ایجنسی برائے عالمی میڈیا کی سربراہی کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ ادارہ وائس آف امریکہ اور دیگر آزاد نیوز نیٹ ورکس کی نگرانی کرتا ہے۔ صدر نے سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بدھ کی شب ایک پوسٹ میں کہا کہ میڈیا ریسرچ سینٹر کے بانی اور 38 برس تک اس کے صدر رہنے والے برینٹ بوزیل کے مقابلے میں بہت ہی کم لوگ عالمی سطح پر پرنٹ، ٹیلی ویژن اور آن لائن میڈیا کو سمجھتے ہیں۔ بوزیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ نامزدگی ان کے لیے ایک احساس ہے۔ ان کی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سا کام ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں توثیق کے لیے اپنی سماعت سے پہلے سینیٹرز سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ صدر کی ترجیحات کس طرح بہتر انداز میں پوری کی جا سکتی ہیں۔ تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ حماس آج قیدیوں کے تبادلے میں 4 یرغمالیوں کے نام فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی رہائی کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کے ایک گروپ کو رہا کیا جائے گا۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے دوران غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ پر اسرائیل کا کنٹرول رہے گا۔ دفتر کے ایک بیان میں ان خبروں کی تردید کی گئی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو مغربی کنارے کے ایک حصے پر حکومت کرتی ہے رفح کراسنگ کو کنٹرول کرے گی۔ یورپی یونین کے مانیٹرز کراسنگ کی نگرانی کریں گے۔ یوکرین میں حکام کا کہنا ہے کہ روس نے جمعے کو رات کیے گئے ایک حملے میں متعدد ڈرونز داغے جس میں کم از کم 3 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ فضائی دفاع نے جمعے کی رات ماسکو سمیت 1 درجن سے زیادہ علاقوں میں یوکرین کے تقریباً 120 ڈرونز کو روکا اور تباہ کر دیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے جلد ہی بات کریں گے تاکہ وہ روسی رہنما کو پڑوسی ملک یوکرین کے خلاف اپنی تقریباً 3 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ٹرمپ نے واشنگٹن سے ویڈیو لنک کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں عالمی کاروباری رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یوکرین معاہدے کے لیے تیار ہے۔ کرملن نے جمعے کو کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ واشنگٹن سے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے ایک دور دراز علاقے بٹھال میں ایک پراسرار بیماری نے درجنوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا 17 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں جن میں 3 سے 15 سال کی عمر کے 13 بچے شامل ہیں۔ متعدی بیماری کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی انتظامیہ نے کئی سخت گیر اقدامات اٹھائے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ اس پراسرار بیماری کی وجوہات جاننے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور بہت جلد حکومت کو جواب مل جائے گا کہ یہ کیسے اور کیوں شروع ہوئی۔ جنوبی کیلیفورنیا میں فائر فائٹرز کو جمعرات کو تیز ہواؤں اور خشک موسم سے بھڑک اٹھنے والی آگ کا سامنا ہے۔ لاس اینجلس کے شمال مغرب میں کاسٹک جھیل کے قریب پہاڑوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں حکام نے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وینٹور کاؤنٹی میں آگ کے باعث کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی چینل آئیلینڈز اور یونیورسٹی گلینڈ کے لیے انخلاء کے احکامات صادر کیے گئے ہیں لیکن بعد میں ان احکامات میں کیے گئے انتباہ میں نرمی کر دی گئی۔ ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایوارڈز آسکرز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیٹ فلکس کی ہسپانوی زبان کی فلم ایمیلیا پیریز
13 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کرنے والی فلموں میں دوسرا اور تیسرا نمبر دی بروٹیلسٹ اور وکٹ کا ہے۔ دونوں ہی فلموں نے مختلف کیٹیگریز میں 10 نامزدگیاں حاصل کی ہیں۔ آسکرز 2025 کے لیے تینوں ہی فلمیں بہترین فلم کے ایوارڈ کی ریس میں ہیں۔ آسکرز 2025 کی تقریب 2 مارچ کو لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹر میں منعقد ہوگی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔